الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محبوب العلماء والصلحاء حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید یہ پہلی مجلس ہے جو حضرت کے دنیا سے رحلت کے بعد ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ سوچا اور تصور بھی نہیں تھا کہ اچانک اس قدر حالات بدل جائیں گے اور اپنے بڑوں کا سایہ اور اپنے سر سے اتنا جلد اٹھ جائے گا۔ حضرت کے فرزند ارجمن پیر حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، حضرت جی ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ جو مجلسیں، جو بیٹھک اور جو استفادے کے موقع آپ لوگوں کو مل رہے ہیں اسے غنیمت سمجھ لو، ایک دن وہ آئے گا کہ ایسی مجلسیں نصیب نہیں ہوں گی۔ آج وہ دن حضرت کے تمام سالکین، متوسلین اور مجازین حضرات دیکھ رہے ہیں کہ جس چہرے کو دیکھنے سے اور جس کے وجود بابرکت سے بہت بڑا سہارا ملتا تھا کہ جو بھی ہے حضرت کی روحانیت، حضرت کی توجہات سنبھال رہی ہیں، بہت سے فتنوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب بڑوں کا سایہ رہتا ہے، اور ناقابل تصور فتنے اٹھ جاتے ہیں جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت کی باتیں، حضرت کی کتابیں، جتنا حضرت کی زندگی میں ہم قدر نہیں کر سکے، رخصت کے فوری بعد بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ کتنی عظیم شخصیت تھی اور کتنی بہترین باتیں سلوک و تصوف سے متعلق کیسی عظیم ہدایات ہمیں دے گئی ہیں۔ آداب چل رہے تھے سلوک سے متعلق۔ آداب اس لیے ضروری ہوتے ہیں کسی بھی شیخ سے جڑنے کے بعد سالک کے لیے اپنے شیخ کے آداب بجا لانا اس واسطے ضروری ہوتا ہے۔ حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کا مظہر ہوتا ہے، شاعر میں سے ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ یہ شاعر اللہ ہوتے ہیں اور شاعر کی تعظیم ضروری ہوتی، جیسے اذان ہے اس کا احترام ضروری ہے، قرآن ہے، مسجد ہے، ان سب کا احترام ضروری ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھنے سے اللہ یاد آتے ہیں۔ مسجد میں آئے تو اللہ یاد آتے ہیں، اذان سنے تو اللہ یاد آتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں کے چہرے دیکھیں تو اللہ یاد آتے ہیں۔ جیسے شاعر کا ادب ضروری ہے ویسے اولیاء اللہ کا ادب بھی ضروری ہے۔ جیسے بیت اللہ ہے تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے، ایسے ہی اولیاء اللہ کی طرف بھی اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ تو جہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہو وہاں کے احکام بدل جاتے ہیں، وہاں کے آداب الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی جس شیخ سے جڑے ہیں ان سب کے لیے ہدایت ہے کہ آداب کی رعایت بہت ضروری ہے۔ اس کی اور ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص بلکہ دنیا کا ہر جاندار ماں باپ کے توسط سے پیدا ہوتا ہے۔ باپ چاہے غیر عالم ہو، باپ چاہے قرآن پڑھنا جانتا نہ ہو، باپ چاہے نماز کے پابند نہ ہو، پھر بھی ضروری ہے اولاد عالم ہوں، مفتی ہوں، قاری ہوں، اپنے باپ کا احترام ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہی کے توسط سے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ ایسے ہی شیخ کا احترام اس واسطے ضروری ہے کہ انہی کے توسط سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔
تو واسطوں کا ادب شریعت میں سکھایا گیا ہے۔ جانتے ہیں کہ اگر برتن سے کھانا کھانا ہے تو برتن کو صاف رکھنے کا حکم ہے، اور جس گلاس سے پانی پیتے ہیں اس گلاس کو، اس برتن کو ڈھکنے کا حکم ہے۔ جس مصلے پر نماز پڑھتے ہیں اس کی پاکی صفائی کا حکم ہے۔ جو ذرائع ہوتے ہیں، اساتذہ ہے جن سے علم حاصل ہوتا، اس کا ادب ضروری ہے۔ کتاب ہے جس سے علم حاصل ہوتا، کتاب ذریعہ ہے، استاد ذریعہ ہے، برتن غذا کا ذریعہ ہے، اناج غذا کا ذریعہ ہے، پانی پیاس مٹنے کا ذریعہ ہے، تو کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے پانی کے منع کیا گیا۔ کھانا بھوک مٹنے کا ذریعہ ہے تو روٹی کا اکرام کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سب ذرائع ہیں جو انسان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو جب ذرائع کا احترام ضروری ہے، ایسے ہی شیخ ذریعہ ہوتا ہے اللہ تک پہنچانے کا، اس کی محبت و معرفت کا، تو اس واسطے اس ذریعے کا بھی احترام ضروری ہے۔ ادب نمبر 23، حضرت فرماتے ہیں مرید اپنی عبادت کے ظاہری احوال کو اپنے شیخ کے حال پر قیاس نہ کرے، بلکہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شیخ کا ایک دن مرید کے 1000 دنوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ معرفت اور پہچان کے بعد جو عبادت ہوتی ہے، جہالت کے ساتھ ہونے والی عبادت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچان لیے، ان کا روزہ اطہر پر حاضری دینا، سلام پیش کرنا، اور وہ کیفیت جو روزے پر حاضری کی ہوتی ہے، اور وہ شخص جسے نہ درود سے واسطہ ہے، نہ سنتوں سے واسطہ ہے، نہ اسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا عشق ہے، وہ چاہے روزے اطہر کی جالیاں صاف کرنے کے لیے 24 گھنٹے وہاں کھڑا رہے، اس کے مقابلے میں وہ شخص جو زندگی بھر سنتوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور درود پر گزارا ہے، اس کی ایک بار کی حاضری اور جو شخص وہاں روزانہ جالیاں صاف کر رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جالیاں صاف کرنے والے کی وہ کیفیت نہیں ہوگی روزے اطہر پر کھڑے ہو کر جو کیفیت متبع سنت کی روزہ اطہر پر 2 منٹ سلام پیش کرنے کے لیے حاضری کی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ معرفت ہے، وجہ وہ محبت ہے۔ تو جو شیخ کو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ جب ہمیں حاصل نہیں ہے اس کیفیت کے ساتھ جو شیخ عبادت کر رہا ہے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمیں شیخ سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تصور کرنا کہ میرا ایک مرید کا ایک دن، شیخ کا ایک دن مرید کے 1000 دنوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ کبھی دیکھ لیے کہ شیخ صاحب ابابین نہیں پڑھ رہے ہیں، شیخ صاحب تسبیح فاطمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، شیخ صاحب مسواک نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے بدگمان نہیں ہو جانا کہ بھئی یہ تو سنت کی ہدایت کرتے ہیں، خود سنت پر عمل نہیں کرتے۔ بدگمانی بہت بڑا، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے طلبی اور بدگمانی، بے ادبی، بے طلبی اور بدگمانی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایسے سالک کی کبھی ترقی نہیں ہوگی جو بے ادب ہے، بے طلب ہے اور بالخصوص بدگمان ہے، تو ایسے سالک کی کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بدگمانی تو ویسے بھی عام مسلمان سے منع ہے، اور اگر اپنے ہی شیخ سے بدگمان ہوگا تو پھر کہاں سے فیض حاصل ہوگا۔ رہی بات شیخ نے کیوں سنت چھوڑ دیا، عمل میں تعویل کی شریعت میں خود گنجائش ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے سبعۃ قوم کے کچرا کنڈی کے پاس آئے، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ضرورت سے فارغ ہوئے۔ تو اب کوئی دیکھے اور یہ بولے بھی سنت تو یہ ہے کہ بیٹھ کے فارغ ہونا چاہیے،
اور آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ضرورت سے فراغت فرمائی، تو نعوذ باللہ کیا کسی امتی کو اس بات کی اجازت ہے کہ رسول اللہ سے بدگمان ہو جائے؟ تو جیسے عمل کی تعویل ہوتی ہے، گنجائش نکلتی ہے، ویسے اس بات کی بھی ہے کہ شیخ نے کسی عذر کے پیش نظر یا کسی اور وجہ سے یہ عمل نہیں کیا ہوگا، یا پہلے کر چکے ہوں گے، یا کوئی اور منشا ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن ہمیں جو حکم ہے، ہم حکم کے مکلف ہیں، ہمیں اتباع سنت کا حکم ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو اس لیے شیخ کے ایک دن کو اپنے 1000 دنوں پر افضل سمجھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم سمجھیں کہ حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے محسن ہیں، مربی ہیں، وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں اور ہم بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں، اس عاجز کو بھی 2-4 مرتبہ حضرت جی کے ساتھ طواف کا موقع ملا، تو عاجز کی کیفیت اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت دونوں برابر ہوں گی؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو طواف ہی ہے، عمل ہی ہے، لیکن ان کی جو کیفیات ہیں ہم اس کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی جو نورانیت اور روحانیت ہے ہم اس کو کہاں پہنچ پائیں گے؟ تو ایسے ہی ہر سالک اپنے شیخ کے بارے میں سوچے کہ ہم عمل کا موازنہ نہیں کرنا ہے، کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں جس سے عمل بڑھ جاتا ہے۔ اسی واسطے شریعت میں عمل گنے نہیں جاتے ہیں، عمل تولے جاتے ہیں۔ تو شیخ کے عمل میں وزن ہے، میرے عمل میں وزن نہیں ہے، میں ہلکا پھلکا چاہے کتنا بھی کر لوں، اور شیخ اپنے مخلصانہ خلوص کے ساتھ ایک عمل بھی کر لے وہ آگے نکل جائے گا۔ حضرت علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ مرید کے لیے آئینے کے مانند ہوتا ہے۔ شیخ مرید کے لیے آئینے کے مانند ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھایا، ایک مرتبہ کسی مرید نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اے میرے سردار، آج رات میں نے آپ کے چہرے کو خنزیر کا چہرہ دیکھا۔ کسے بتا رہے ہیں؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا مرید کہہ رہا ہے کہ آج رات میں نے آپ کو خنزیر کے چہرے میں دیکھا۔ بایزید بستامی تو وہ ہیں، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو مقام ہے، اولیاء میں بایزید بستامی کا وہ مقام ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت ہیں، انہیں مرید دیکھ رہا ہے خواب میں کہ چہرہ خنزیر کا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ بیٹے میں تیرا آئینہ ہوں، بیٹے میں تیرا آئینہ ہوں، تو اپنے نفس کو خنزیر کی صفت سے پاک کر لے، پھر میری طرف دیکھ، تجھے اپنا اصلی چہرہ نظر آئے گا۔ تو اس میں مرید کی اصل کیفیت ہے، اس کی نفسانیت ہے، اس کی شہوت پرستی ہے، جاہ پرستی ہے۔ خنزیر کے اندر جیسے بے حیائی ہے، وہ بے حیائی لے کر شیخ کے پاس آ رہا ہے۔ اب شیخ کی گفتگو، شیخ کی بیٹھک، شیخ کا رویہ، ان سب میں بے حیائی تلاش کر رہا ہے، چونکہ اندر نفس میں بے حیائی بسی ہوئی ہے۔ تو وہی چہرہ نظر آئے گا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ایسے ہنسی مذاق ہے، وہاں شیخ کے پاس بھی ہنسی مذاق ہے، بے تکلفی ہے۔ تو اس واسطے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ شیخ مرید کے لیے آئینے کے مانند ہوتا ہے۔ میں جتنا اپنے کو صاف کروں گا، شیخ میں مجھے اتنی صفائی نظر آئے گی۔ میں جتنا اپنے کو پازیٹیو سوچ کر چلوں گا، شیخ میں اس میں اتنا مجھے مثبت سوچ نظر آئے گی۔ ادب نمبر 25، جب شیخ کسی مرید کی خواہش کے مخالف کام کرے تو مرید کو صبر کرنا چاہیے، اسی میں اس کی ترقی ہے۔ چونکہ ہم لوگوں کی عادت تجویز والی ہے، تفویض والی نہیں ہے۔ تجویز کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیخ کے پاس جا کر یہ بولتے ہیں کہ میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایسا شروع کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایسا بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایسا فلاں جگہ جانا چاہ رہا ہوں، یعنی اپنی چاہتیں پیش کرتے ہیں۔ اب وہ چاہت کے مطابق شیخ نے کہا ہاں بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جائیے فلاں کیجئے، میری دعا ہے آپ کے ساتھ۔
تو پھر کہتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی شیخ صاحب نے بھی کہا ہے، تائید ہے، دعا دی ہے. یہ نہیں رکھتے شیخ کے سامنے کہ یہ کام ہے، آپ جیسے فرمائیں گے ویسے کر لوں گا. تو بندہ اس وقت تک طالب نہیں بن سکتا، طلب کامل نہیں آ سکتی جب تک کہ تفویض والا معاملہ نہ ہو جائے، 100% آپ کے حوالے ہوں. اور یہ بیعت کا حصہ ہے. باع یبیع بیعن کے معنی ہیں بیچنا. بیعت کے معنی ہوئے میں نے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے بیچ دیا. یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا مطلب اپنی خواہشات کو بیچ دیا. اب میری کوئی خواہش نہیں ہے، وہ جیسے فرمائیں گے ویسے کر لوں گا. یہ جب تک حاصل نہیں ہوگا، چاہے 40 سال خانقاہوں میں جا کے جوتیاں سیدھی کرتے رہیں، جب تک یہ طلب والی کیفیت اور تفویض والی کیفیت پیدا نہ ہو، اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہوگا. بندہ جب تک پورا نہیں بنے گا، شیخ کے تابع نہیں ہوگا، اس وقت تک فیض کامل نہیں ملے گا. تو خواہش کے مخالف کوئی کام کرے، ہماری منشا نہیں تھی ایسا ہونا، پھر بھی ہو گیا، تو صبر کرنا چاہیے. اسی میں مرید کی ترقی ہے. اختلاف کر دیے، میری رائے نہیں تھی، شیخ صاحب کو ایسا نہیں کرنا تھا، ہم سے پوچھے تھے شیخ صاحب، ہم منع بھی کیے تھے، لیکن ہماری رائے نہیں چلتی، ہماری نہیں سنتے ہیں. اس طرح کے خیالات اگر سالک میں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ سالک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ادب نمبر 26. سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مرید اپنے شیخ کے دوستوں کو دوست اور دشمنوں کو دشمن جانے، ورنہ شیطان کا لقمہ بن جائے گا. اور یہ فطری بات ہے. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، دوست کا دشمن وہ بھی دشمن ہوتا ہے. چاروں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. دوست کا دوست بھی اپنا دوست ہوگا، دوست کا دشمن اپنا دشمن ہوگا، دشمن کا دوست دشمن ہوگا، دشمن کا دوست دشمن ہوگا، دشمن کا دشمن دوست ہوگا. تو جیسے ہم شیخ کو اپنا محبوب مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو شیخ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کریں گے. شیخ اگر کسی سے بیر رکھتے ہوں للہیت کی وجہ سے کہ بھئی ان سے ہمارا تعلق نہیں، اس واسطے کہ جیسے عام طور سے مشائخ ہیں سیاسی لیڈروں سے تعلق نہیں رکھتے، اب ہم سلوک میں آئے تو اب بول رہے ہیں ہمارے شیخ کا ذہن بہت چھوٹا ہے، کسی سیاسی لیڈر سے تعلق نہیں رکھتے. ان حالات میں اگر سیاسی لیڈروں سے تعلق نہیں رکھیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ تو پھر آپ ہی شیخ بن جائیے صاحب، آپ ہی شیخ صاحب کو مرید بنا لیجئے. آپ بتائیے کہ کیسے چلنا ہے سلوک میں. آپ نے نہ سلوک پڑھا ہے، نہ مشائخ کو دیکھا ہے، نہ سلسلوں کو پڑھا ہے، اس راستے کے اصول آداب جانے ہیں. صرف ایک نظر، یعنی یا تو سلوک پڑھنا تو دور کی بات، سیاست بھی تو پوری نہیں پڑھے. خلافت بنو امیہ کو کتنا پڑھ لیے، بنو عباسیہ کو کتنا پڑھ لیے، مغل سلطنت کتنا پڑھ لیے، کتنا جمہوریت کو پڑھ لیے، کتنا سیکولرزم کو پڑھ لیے، کمیونزم کو کتنا پڑھ لیے. کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، صرف سنا سنایا اخبار کا، واٹس ایپ کا سن کے بول رہا ہے کہ شیخ کو سیاست سے مناسبت نہیں ہے، ایسے ان حالات میں ہونا نہیں چاہیے ایسا. نہ سیاست پڑھا ہے، نہ سلوک پڑھا ہے، نہ ادھر کے اسلاف کو جانتا ہے، نہ ادھر کے حکمرانوں کی تاریخ معلوم ہے. واٹس ایپ یونیورسٹی سے جو کچھ بھی ملا ہے اب اس سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے شیخ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جو شیخ کے مزاج کو اور آداب کو نہیں جانتا ہے وہ بہت خطرے میں رہتا ہے. تو شیخ کے دوستوں کو اپنا دوست، شیخ کے دشمنوں کو دشمن جانے، ورنہ شیطان کا لقمہ بن جائے گا. اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیخ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ شیخ کی تعریف کرتے، ہاں بھئی ہمارے دوست تو ہیں لیکن ہم ان کے اندر تقوی، طہارت، للہیت جو دیکھے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بھی ان کا دل سے ادب کرتے ہیں. جب بھی ان دوستوں سے ملاقات ہوگی اچھا سننے کو ملے گا، اس سے ہمارے دل میں اپنے شیخ کی عقیدت بڑھے گی. اگر شیخ کے دشمنوں سے تعلق رہے گا تو دشمن تو کمیاں نکالے گا، عیب نکالے گا.
یہ زمانے میں کہاں سلوک چلے گا، تصوف چلے گا؟ اب تو میدان میں نکلنے کا وقت ہے، اب تو آر پار کا وقت ہے، اب مسلح کونے پکڑنے سے کیا ہوگا؟ تو دشمن تو برائی ہی کرے گا۔ اب سالک جب اپنے شیخ کی برائی سنے گا تو آہستہ آہستہ اپنے شیخ کی عظمت دل میں کم ہو جائے گی۔ جب عظمت دل میں کم ہو گئی، بے ادبی پہ اتر آئے گا، ہوتے ہوتے بدگمان ہوگا اور فیض کا سلسلہ ختم ہوگا۔ ادھر میدان میں بھی نہیں گیا، ادھر سلوک میں بھی نہیں آیا، بیچ میں وہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس طرح رہے گا۔ نہ ادھر پورے سیاست میں اترے، نہ ادھر پورے تصوف میں آئے، صرف ان دشمنوں کی باتیں سن کے نہ پورے صوفی بن سکے، نہ پورے سیاسی لیڈر بن سکے، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس واسطے ادب سکھایا گیا کہ شیخ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے۔ ادب نمبر 27، حضرت سید علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مرید اپنے شیخ کی نرمی سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ ڈرتا رہے، اور شیخ کی سختی پر رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہوتا رہے کہ میری اصلاح ہو رہی ہے۔ تربیت کے لیے ہم سب جڑے ہیں، کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں، تو تربیت کا حصہ ہے کہ غلطی پر ٹوکنا، تنبیہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اس کو سمجھائیں کہ اگر کوئی سالک ہے، فلم دیکھ کے آ رہا ہے اور وہ سنا رہا ہے کہ اس ہفتہ میں نے فلم دیکھ لیا، تو شیخ صاحب کہیں گے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، اس عمر میں چلتے رہتا ہے، دیکھو جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرو۔ تو شیخ بولیں گے اس کو، وہ تمہارے سامنے سنا رہا ہے کہ میں گناہ کبیرہ کر کے آیا ہوں، اور گناہ کبیرہ پر اس کی کیا تنبیہ ہونی چاہیے؟ وہ بیعت ہوا ہی اس واسطے کہ میں ان گناہوں سے چھٹکارا پاؤں اور آپ اس کا ذریعہ بنے۔ اب شیخ صاحب گناہ کبیرہ سن کے بھی سالک کا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اس عمر میں چلتا ہے، تو کیا مطلب ہوا پھر؟ تو ڈانٹیں گے ہی، اور ڈانٹنے پر اگر مرید یہ سمجھے بھئی مجھے احوال سناؤ، بولتے بھی ہیں، جب احوال سنائے تو پھر ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ تو اصلاح کسے بولتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا، تصوف اور سلوک گلاب جامن کا نام نہیں ہے کہ یوں حلق میں رکھا، یوں منہ میں رکھا، حلق سے نیچے اتر گیا۔ گلاب جامن کا نام تصوف نہیں ہے۔ اتنا میٹھا میٹھا لگتا کہ بیٹھتے ہی ہمیں خواب آنے لگیں، مبشرات ہوں، اور پھر ہواؤں میں اڑنے لگیں، اور پھر زیارتیں ہونے لگیں، فلاں ہونے لگیں۔ محنت طلب کام ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، نفس پر آرے چلتے ہیں، خواہشات چھوڑنے پڑتے ہیں، اور خواہشات کوئی حلال کے نہیں، حرام خواہشات چھوڑنا ہے، اسی لیے تو آئے ہیں۔ اور شیخ کی ہدایت پر موبائل چھوڑنے تیار نہیں ہیں، موبائل کے استعمال پر قابو پانے تیار نہیں ہیں۔ تو کیا خاک ہم تہجد کے پابند بنیں گے؟ کیا خاک نظروں کی حفاظت ہوگی؟ کیا سجدوں کی لذت حاصل ہوگی؟ ایک گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شیخ کے ہدایات میں عیب نکال رہا ہے۔ عجیب دکھ رہے ہیں، ایسے آداب بھی ہوتے ہیں کیا؟ ایسی ہدایات بھی ہوتی ہیں کیا؟ ہم تو کہیں اور مشائخ کے پاس نہیں دیکھے، سب جگہ پر گئے، مسافے ہوئے، خیر خیریت ہوئی، اس کے بعد کیسی ہے طبیعت پوچھے، سب اچھا چل رہا ہے، پھر دعا کی درخواست کر لیے، کوئی وظیفہ لے لیے، نکل گئے، اسی کو سمجھ بیٹھے ہیں سلوک ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے حوالے سے، اگر درد سر کی دوا دو گے تو پھر درد دل کی دوا لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ درد سر کی دوا دو گے تو درد دل کی دوا لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ درد سر کی دوا مطلب حضرت بیماری ہو گئی، فلاں مصیبت آ گئی، قرضے میں ہو گیا، کچھ وظیفہ ہو تو بتائیے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کچھ وظیفہ ہو تو بتائیے، نوکری نہیں لگ رہی، کچھ وظیفہ ہو تو بتائیے۔ اب یہ وظیفے اگر دے لیتے رہے یہ درد سر کے، تو پھر درد دل والا کوئی بھی نہیں آئے گا، عملیات کی دکان کھول کے بیٹھنا پڑے گا پھر تو۔ اس واسطے اس لائن کے بزرگان دین عملیات سے بہت کتراتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے، چونکہ عملیات والے اپنی اصلاح کی غرض سے نہیں آتے ہیں، اپنے مطلب کی غرض سے آتے ہیں۔ ان کو کوئی مصیبت پڑی ہے تو آ رہے ہیں، ان کو معصیت سے چھٹکارا پانا نہیں ہے، ان کو مصیبت سے چھٹکارا پانا ہے۔ تو شیخ صاحب کو انہوں نے مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ سمجھا ہے، معصیت سے چھٹکارے کا ذریعہ نہیں سمجھا۔ اس واسطے وظیفے لیتے ہیں، اعمال نہیں لیتے۔ اگر وہی عمل
عملیات دینے والے شیخ صاحب اگر بولیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، نماز کے بعد یہ ذکر 100 مرتبہ کرو، تو پھر دیکھیے 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوگی۔ نہیں، کوئی اور وظیفہ دیجیے، کوئی اور وظیفہ دیجیے۔ 5 وقت کی نماز سے بڑا وظیفہ اور کون سا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز کے بعد اذکار مسنونہ سے اور کون سا بڑا وظیفہ چاہیے؟ تو اس لیے شیخ کی سختی کو اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھے کہ مجھے ڈانٹ پڑ رہی کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی نظر میں ہوں، وہ میری اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے، میں ایسے ہی بے ڈھنگا آزاد پتنگ بن کر کبھی اس کو ستایا، کبھی اس کو ستایا، کبھی یہاں جھگڑا، کبھی وہاں لفڑا، اسی طرح سب کی نظر میں برا ہوتے رہوں، سب کی نظر سے گرتے رہوں، یا شیخ کی نظر میں آ جاؤں کہ ڈانٹے تو یہ ایک ڈانٹنا بس، تنبیہ ہو تو یہاں ہوگی، جوتے پڑیں گے تو یہاں پڑیں گے، تاکہ میں یہاں سدھر جاؤں، تو تاکہ امت میں اور میدان میں جانے کے بعد میں سدھرا ہوا تربیت یافتہ بن کے جاؤں اور لوگ مجھے قبول کر سکیں۔ اب دیکھ لیں، جیسے سمجھاتے ہیں کہ بھئی اگر ہم زمانے طالب علمی میں استاذ کی ڈانٹ اگر نہیں سنیں گے، جہالت پر راضی رہیں گے، پھر میدان میں آنے کے بعد ہر شخص ڈانٹے گا۔ جاہل کی قدر کہاں ہوتی ہے؟ کون جاہل کو عزت سے مخاطب کرتا ہے؟ تو ایک استاذ کی ڈانٹ سن کر پڑھ لیے تو سب کی نظر میں عزت رہے گی، ایک شیخ کی ڈانٹ سن کر تربیت کر لیے تو سب کے دلوں پر محبت بسے گی۔ تو اس واسطے شیخ کی نرمی کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا اور نرمی سے دھوکہ بھی نہیں کھانا۔ ہمارے شیخ تو بہت جمالی ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں، بہت جمال ہے، بہت خوبصورت دکھتے، بہت حسین دکھتے۔ تو یہ خوبصورتی اور اسمارٹ پن دیکھنے کے واسطے نہیں آتے ہیں شیخ کے پاس، شیخ کے پاس تربیت کی خاطر آتے ہیں، اور تربیت ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ ادب نمبر 28، حضرت شیخ ابو العاص مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے کبھی کرامت طلب نہ کرے، یہ ارادت میں شک کی علامت ہے۔ ارادت مطلب مرید، تم خاک مرید ہو، شیخ سے کرامتیں مانگنا چاہ رہے ہو۔ انبیاء سے کرامتیں، انبیاء سے معجزات مانگنے والے لوگ کافر تھے۔ صحابہ نے کبھی نبی سے معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، صحابہ کو جو بولا گیا وہ کرنے تیار ہو گئے۔ کافر مطالبہ کرنے لگے کہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کلمے کنکر سے کلمہ پڑھا کے دکھاؤ، فلاں کو زندہ کر کے دکھاؤ، یہ سب باتیں کافر مانگتے ہیں، صحابہ نہیں مانگے۔ ایسے ہی شیخ سے کرامت کا مطالبہ وہ کرے گا جسے شیخ سے عقیدت نہیں ہے۔ جو شیخ سے عقیدت رکھتا ہے، ارادت میں آ گیا، مرید بن گیا، اسے کرامتیں نہیں دیکھنا ہے، اسے شیخ کی ہدایات دیکھنا ہے۔ اور کرامت بزرگی کا حصہ بھی نہیں ہے، یعنی بزرگ بنے تو کرامت ہونا ضروری ہے، ایسا کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں جن سے ایک کرامت بھی صادر نہیں ہوئی، اور بعض چھوٹے درجے کے اولیاء بھی ایسے ہیں جن سے کرامتیں بہت صادر ہو گئی۔ کرامتوں کا تعلق ولایت سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ولایت سے نہیں ہے کا مطلب ولایت کے لیے کرامت لازم نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ بزرگی تقوی کی وجہ سے ہے، کرامت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس واسطے سوالاک انبیاء آئے ہیں لیکن سوالاک معجزات نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے نبیوں کو معجزات دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کتابوں میں کہیں لکھا ہوا نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا، لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا انبیاء کو بھی معجزے بہت سی مرتبہ دیے نہیں گئے۔ وہ دلیل نبوت ہوتے ہیں کہ نبوت کا مطالبہ ہوا تو ہم دکھائیں گے۔ اب شیخ کے پاس شیخ مان کر آیا ہے تو پھر مطالبہ کس بات کا، بزرگ مان کے آیا ہے تو پھر مطالبہ کس بات کا۔ ادب نمبر 29، مرید کو چاہیے کہ شیخ کی خفگی سے دل تنگ نہ ہو، اگر شیخ دھتکار بھی دے تو بھی جدا نہ ہو۔ جان لے کہ بزرگان دین کسی مسلمان کو ایک سانس کے برابر لمحے کے لیے بھی ناپسند نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں مریدین کی تعلیم کی غرض سے کرتے ہیں۔ شیخ کبھی مجمع میں ڈانٹ دیا، جیسے بولتے ہیں کہ بھئی اگر اصلاح کی غرض ہو یہاں پہلے سے آ کے بیٹھے رہو، پہلے سے انتظار کرو، مجلس ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے، شیخ صاحب یا
جس کو اپنا بڑا مان کے آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد مجلس میں آنے کا کیا مطلب؟ طلب جس کی ہوتی ہے، اسٹیشن پر ٹرین پہلے آتی ہے کہ مسافر پہلے پہنچتا ہے، ایئرپورٹ پر فلائٹ پہلے آتی ہے کہ مسافر پہلے پہنچتا ہے؟ طلب ہے منزل تک پہنچنے کی تو پہلے پہنچو، طلب نہیں ہے تو یہی حال ہوتے رہے گا کہ پہلے سے انتظار کرنا مشکل ہے، 5 منٹ انتظار مشکل، 2 منٹ انتظار مشکل، اس لیے شروع ہونے دو، ہم جائیں گے، اتنے منٹ میں شروع ہوتا ہے، جماعت اتنے بجے ہے، اتنے بجے سے مجلس شروع ہوتی ہے، اس واسطے 2 منٹ پہلے پہنچ گئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے اگر ڈانٹ دیا جائے، طلب والے پہلے سے حاضر رہتے ہیں۔ شیخ اگر دھتکارتا بھی ہے تو مجلس چھوڑ کر جانا نہیں چاہیے، سب کے سامنے شرمندہ کر دیے، سب کے سامنے ڈانٹ دیے، اس واسطے چلو بھائی کسی اور جگہ چلیں گے۔ تو جہاں بھی جاؤ گے اپنے منشا کے مطابق شیخ صاحب مل گئے تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت وہیں تو ہوگی جہاں پر ہماری منشا نہیں چلتی ہے، ہماری مرضی نہیں چلتی ہے، وہیں تربیت ہوگی۔ اسی واسطے دیکھ لیں آج کل شیخ صاحب کا انتخاب بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، فلاں سے اگر ہوا تو تھوڑا نسبتوں کے ساتھ چل لے سکتے، میرا بھی فلاں شاہ صاحب سے تعلق ہے، میرا بھی فلاں شہنشاہ صاحب سے تعلق ہے، فلاں بزرگ سے تعلق ہے، لیکن وہ بزرگ کے پاس آنا جانا کتنا ہے، احوال کتنے سناتے ہیں، ہدایات کتنی ملتی ہیں، اور تنہائی میں وقت کتنا ملتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سال گزر رہے، 2 سال گزر رہے، 4 سال گزر رہے ہیں، جن سے نسبت کا اظہار کر رہا ہے ان سے 1 پیسے کی نسبت نہیں ہے، نہ ان کے اخلاق آئے، نہ ان کی سنتیں آئی، نہ ان کے علم تقوی آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ ارادت کا جو تعلق ہے صرف نام کی خاطر ہے بس۔ اس واسطے بزرگوں سے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے طلبی سے عہد نبوت میں فیض نہیں ملا ہے، اب کے زمانے میں کیا فیض مل جائے گا؟ یعنی صحابہ کے نبی کے زمانے میں بھی بے طلب لوگ تھے۔ ابو جہل میں کون سی طلب تھی؟ ابو لہب میں کون سی طلب تھی؟ عتبہ شیبہ میں کون سی طلب تھی؟ عہد نبوی میں جو بے طلب رہے وہ محروم ہو گئے نبی کے موجود ہوتے ہوئے۔ اب اکابرین اور بزرگان دین کے زمانے میں اگر بے طلب رہیں گے تو ان کو کہاں سے خاک مل جائے گا؟ اس واسطے طلب ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹ دیے، اتنا ڈانٹا کہ مجلس سے باہر نکال دیے، خانقاہ سے باہر نکال دیے۔ یہ خانقاہ کی 4 دیواری میں نہیں دکھنا، بستر اٹھاؤ لے کے باہر نکلو۔ خانقاہ کی 4 دیواری کے باہر سیڑھیوں پہ ڈپٹی کمشنر ہے، سرکاری بڑے پوسٹ پر ہے بندہ، لیکن خانقاہ میں مرید بن کے آیا اور حضرت تھانوی ایسے کمشنر کے لیول کے آدمی کو اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ سیڑھیوں کے اس پار اپنا بستر بچھا لیے اور وہیں پر پڑے رہے، در نہیں چھوڑیں گے، ادھر حکومت آپ کی، ادھر ہماری، ہم سیڑھیوں پہ بیٹھ کے حکومت کریں گے لیکن در نہیں چھوڑیں گے آپ کا۔ اشرف السوانح 3 جلدوں میں وہی صاحب لکھ رہے ہیں جو عصری علوم کا ہے، کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی کی زندگی، حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں جب زبان سے الفاظ نکلنا بھی مشکل ہو گیا تو حضرت کے زبان کی حرکت کو سمجھ کر کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں پھر لوگوں کو سنائیں، وہ تعلق حضرت خواجہ مجذوب کی ہوئی نصیب ہوا کہ دوسرے شیخ کی زبان نہیں سمجھ پا رہے، حضرت تھانوی کی زبان نہیں سمجھ پا رہے، در سے نکال دیے تو بھی پڑے رہے۔ آج حال یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈانٹ دیے، تھوڑا سا کھڑا کر کے جائزہ لے لیے، پوچھ لیے، NOC دے کے نکل جائیں گے، کہیں اور دیکھ لیں گے صاحب، دوسری کمپنی میں دیکھ لیں گے، دوسری فیکٹری میں دیکھ لیں گے، دوسرے اور بھی بہت سارے ہیں۔ ایسے 1000 جگہیں چلے جاؤ تو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک شیخ کی ڈانٹ سننے کا، تحمل کا اور صبر کا ملکہ پیدا نہ ہو۔ جو شیخ کی ڈانٹ سننے تیار نہیں ہوتا دراصل وہ متکبر ہوتا ہے، اور متکبر کی تربیت بہت مشکل ہے۔ شیخ ڈانٹتا اس واسطے نہیں ہے کہ شیخ کی نظر میں فلاں مرید ذلیل ہے، کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل سمجھ کر، حقیر سمجھ کر بات کرے۔
شیخ کیسا پھر اگر کسی کو ذلیل سمجھے گا؟ ڈانٹتا تربیت کے واسطے ہے، ذلیل سمجھ کے نہیں ڈانٹتا ہے۔ ہدایت نمبر 30، مرید کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے شیخ کے مقام کو جاننے کی فکر میں لگے، بس اپنے کام سے کام رکھے، کیونکہ مقصد پھل کھانے سے ہے، درخت گننے سے نہیں ہے۔ شیخ کے مقام کو جاننے کی صلاحیت کہاں سے ہم جیسے مریدوں میں آئے گی؟ مقام کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء میں ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، فلاں ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ مدارج جو ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تقویٰ، طہارت، ولایت، تعلق ضروری ہے۔ وہ حاصل ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے مراقبہ کر کے مراقب ہو کر شیخ کے درجے کو مراقبے میں جاننے کی کوشش کریں گے؟ اور اگر جاننے کی کوشش بھی کرے گا تو یہ بے ادبی کا حصہ ہے۔ اپنی حیثیت جان لے پہلے کہ میں کس درجے کا ہوں۔ شیخ سے تعلق کا مقصد ہے اپنے آپ کو اللہ کی محبت سے آراستہ کرنا، بس یہ اس مقصد میں لگا رہے، پھل کھانے کی فکر ہو، درخت گننے کی فکر نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلوک میں چلنے کے آداب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔